قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے، یہ نور ہے شفا ہے، جنت کا راستہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآن رہنما ہے، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید میں جو ارشادات ہیں، ہدایت کے راستے ہیں اور جو رہنمائی فرمائے گی، اللہ ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ان ایمان اور اسلام کے مقاصد میں ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے۔ قرآن پاک تو سارا ہی رہنما ہے اور رہنمائی کے اصول اور ارشادات اس میں بیان فرمائے۔ آج ہم بطور خاص کچھ آیات مبارکہ 21ویں پارے سورہ لقمان سے لیں گے۔ سورہ لقمان جس میں باقاعدہ حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کچھ اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، اور وہ ایسی اصول والی نصیحتیں اور ارشادات ہیں جسے پھر اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرما دیا تو قیامت تک کے لوگوں کے لیے۔ اور اس سورت کا نام بھی سورہ لقمان رکھا گیا۔ یہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں تھے، لیکن اللہ کے پیارے بندے تھے، اللہ سے محبت کرتے تھے، اللہ ان سے محبت فرماتے، ان کی باتیں ایسی حکمت والی تھی کہ جسے قرآن بھی بیان فرما رہا ہے۔ اور اللہ پاک نے یہ تو باقاعدہ ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ کہا کہ اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر ادا کریں تو وہ اپنی ذات کے لیے شکر ادا کرتا ہے، اپنی ذات کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو بے شک اللہ بے پرواہ اور حمد کے لائق، غنی ہے اور حمید ہے، حمد کے لائق ہے کہ اس کی حمد کی جائے۔ یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے شکر ادا کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شکر ادا کرنے سے آدمی کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب نعمت میں اضافہ تو اگرچہ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، رب نے اس کو نعمت میں اضافہ کیا تو اس کو فائدہ ملا، اس کو یہ فائدہ ملا، شکر ادا کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، اس کو ثواب کا فائدہ ملا۔ اور جو ناشکری کرتا ہے نعمتیں بھی مائنس، اور ساتھ ساتھ ناشکرے لوگوں میں اسے لکھا جاتا ہے، ناشکرے لوگوں میں لکھا جاتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو تو ضرور ضرور تمہاری ان نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو تو ان عذابی لشدید، تو بے شک اللہ فرماتا ہے میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو جو ناشکری کرے تو سخت ترین اس کے لیے عذاب ہے۔ تو شکر گزاری والی صفت قرآن میں فرما دیا کہ لقمان حکیم کو جو اللہ نے وہ حکمت عطا فرمائی ہے، اور پھر فرما دیا نشکر للہ، اللہ کے لیے شکر ادا کرے، اللہ کے لیے شکر ادا کرے۔ حضرت لقمان حکیم رضی اللہ عنہ نے جو بیٹے کو نصیحتیں کی، اور وہ سب کے لیے ایک اصول ہے، فرمایا اور جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے تھے یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، شرک نہ کر، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا گناہ، شرک بہت بڑا گناہ۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ ناظرین کرام، شرک یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات میں یا صفات میں اللہ جیسا کسی اور کو ماننا، اللہ کے سوا کسی اور کو ایسا ماننا، یہ شرک ہے۔ اور توحید کا مطلب کہ وہ واحد ہے، یکتا ہے، اپنی ذات اور اپنی صفات میں وہ واحد ہے، وہی معبود ہے، عبادت کے لائق ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو لا تشرک باللہ فرما دیا شرک نہ ٹھہرانا اللہ کے ساتھ، کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔
اتنا بڑا گناہ ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک معاف نہیں کرے گا اور شرک کے علاوہ جو چاہے اللہ معاف فرما دے گا، جو چاہے اللہ معاف فرمائے گا، لیکن شرک معاف نہیں کرے گا. یعنی جو شخص دنیا سے گیا یہ سال میں کہ کفر اور شرک ہے اس کے سینے میں، تو وہ اس کے لیے کوئی معافی نہیں. ہاں دنیا کے اندر اگر کوئی شخص شرک سے بھی توبہ کرتا ہے، کفر سے بھی توبہ کرتا ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے، اسلام میں آ جائے، ایمان لے آئے اور شرک سے توبہ کر لے، معاف ہو جائے. لیکن دنیا سے چلے جانے کے بعد پھر کوئی ایسی خلاصی والی صورت نہیں ہوگی. تو فرمایا شرک بہت بڑا گناہ ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. فرمایا اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی ہے. اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور اس کا دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال میں ہے کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، میری ہی طرف لوٹنا ہے. اللہ اکبر. اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، احسان کرنا، خدمت بجا لانا. اور بطور خاص اس آیت میں فرمایا ماں، کہ وہ کمزوری پر کمزوری کو اٹھاتی، کیونکہ جیسے جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو ویسے ہی ماں کی کمزوری بڑھتی جاتی ہے. بچے میں طاقت آ رہی ہے، ماں کمزور ہو رہی ہے. پھر جتنی دیر بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، کتنے مہینوں در مہینے یہ سلسلہ، تو وہ کمزوری بڑھ رہی. پھر ولادت کے وقت کی کمزوری اور اس کے بعد کی کمزوری اور پھر مستقل بچے کو دودھ پلانا جس کی مدت 2 سال تک یہ اس کی مدت کو بیان کیا گیا. تو یہ ایک مستقل کمزوری والے معاملات، مشقتوں والے معاملات، اسی لیے ماں کا بطور خاص یہاں ذکر فرمایا. اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے شکر گزار بن جاؤ اور اپنے ماں باپ کے شکر گزار بنو. انسان پر اللہ کی عبادت کے بعد آپ دیکھیں قرآن میں کتنے مقامات پر والدین کے حق کو بیان کیا گیا. شکر ادا کرو میرا، اپنے ماں باپ کا کرو، کیونکہ یہ ان کے یعنی بچوں کے دنیا میں آنے کا جو سبب بنے وہ یہ ماں باپ بنے، وہ ماں باپ بنے. تو ان کا احسان مانو، شکر گزاری کرو. اور یہاں پر یہ جو حدیث پاک ہے، جس میں ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، ایک صحابی نے عرض کی کہ میری اچھی خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو ارشاد فرمایا تمہاری ماں. اس نے پھر عرض کی پھر کون؟ کہا تمہاری ماں. اس نے کہا پھر تمہاری ماں. جب پھر اس نے کہا تو پھر فرمایا تمہارا باپ. ماں کی مشقتیں جو ہیں وہ زیادہ ہے. شروع کی کمزوری، پھر اتنے مہینے تک پیٹ میں رکھنا، پھر اس کی ولادت کے بعد باقاعدہ جو دودھ پلانے والی یہ مشقتیں، یہ 3-4 اعتبار سے مختلف جو مشقتیں اور کمزوریاں یہ ماں برداشت کرتی. تو اس لیے خدمت کا بھی فرمایا تمہاری ماں. لیکن یہ قطعاً درست نہیں ہے کہ کوئی بچے ماں کی طرف تو ہوں، باپ کو بالکل بھول جائیں، باپ بالکل سائڈ پر، باپ بالکل گئے. نہیں محترم ناظرین کرام، اپنے ماں باپ کی عظمتوں کا خیال کریں. باپ کے ساتھ بھی احترام والا معاملہ، باپ کے ساتھ بھی عزتوں والا معاملہ، تعظیم والا معاملہ، خدمت والا معاملہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ہمارے لیے جنت کا دروازہ بھی کہا ہے اور دوزخ کا بھی دروازہ. اب آدمی خود ہی سمجھدار ہے کیا اختیار کر رہا ہے. تو ماں باپ کی اطاعت، فرما برداری، یہ سارے احکامات دیے گئے، لیکن ایک بڑا ہی واضح اصول بیان کیا گیا مدنی چینل کے ناظرین، کہ بس اوقات ماں باپ کی محبت میں کوئی آدمی اتنا بھی آئے اور ماں باپ اگر اسے اللہ کی نافرمانی کے بارے میں یا معاذ اللہ شرک کے بارے میں یا ایسے کسی گناہ کے بارے میں کہیں تو کیا اب بھی ماں باپ کی اطاعت کی جائے گی؟ تو یہ بھی ایک رہنمائی فرما دی گئی اور ایک اصول بیان کر دیا. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر وہ دونوں تجھ سے کوشش کریں کہ میرا شریک ٹھہرائے، یعنی تو شرک کرے ایسی چیز کو جس کا تجھے علم نہیں،
شرک کرے اللہ کے ساتھ اور اس کا جس کا تجھے علم نہیں ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، تو پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ پھر اب یہ نہیں دیکھا جائے گا، کیونکہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں، اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں خالق کی جہاں نافرمانی ہے، مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ماں باپ گناہ کے لیے کہیں معاذ اللہ، رشوت، حرام کمانے کھانے، دیگر اوورال ایسے ماں باپ نہیں ہوتے، لیکن ایک قرآن نے تو رہنمائی اور اصول بیان فرما دی۔ اگر کسی کو اور معاذ اللہ کوئی کفر کی طرف لے جانے والے ہو، اور ایسے واقعات صحابہ کرام علیہ رضوان، جب ان میں سے کوئی مسلمان ہو رہا ہے، ایمان لا رہا ہے، تو ان کے کئیوں کے ماں باپ جو مسلمان نہیں تھے تو وہ ان کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ تکلیفیں پہنچاتے تھے، وہ تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ تو فرمایا اب ان کی اطاعت نہیں کرنی، لیکن یہاں بھی ارشاد فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیاوی کاموں میں بھلائی سے پیش آ جاؤ، اطاعت نہیں کرنی، بھلائی سے پیش آ جاؤ، یعنی دنیاوی کاموں میں، یعنی ایسا نہیں کہ آپ جھگڑا کریں، مار پیٹ کریں، ایسا نہیں کرنا، بلکہ پیار محبت دنیاوی معاملات کے اندر وہ رہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والے کاموں میں اطاعت نہیں کرنی۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور اس کی راہ چل جو میری طرف رجوع لایا، پھر میری ہی طرف تمہیں پھر آنا ہے تو میں بتاؤں گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ یہاں فرما دیا تمہیں ہماری طرف ہی لوٹنا ہے، یعنی تمہارے ماں باپ کو بھی لوٹنا ہے، تمہیں بھی لوٹنا ہے۔ اب جس کی اولاد تو مومن ہے، ماں باپ نہیں ہے، تو اولاد انعام پائے گی، ماں باپ جزا اپنا سزا پائے گی، جو حالت کفر میں دنیا سے گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اوورال ہماری جو مسلمان گھرانے ہیں تو اس میں تو ایسی کوئی تربیت نہیں ہوتی کہ ماں باپ اللہ کی نافرمانیوں کے لیے کہیں، نہیں، بلکہ ماں باپ خوش ہوتے ہیں، ہمارا بیٹا نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، یہ نیکی کا کام کر رہا ہے، ان کے دلوں میں خوشی ہوتی۔ لیکن حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کا دور ایسا تھا کہ اب نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے، تو وہاں ان کو بہت اس طرح کی آزمائش کا سامنا، اور ابھی بھی ایسے ممالک جہاں بھی جو خود ابھی وہ لوگ جہاں رہتے ہیں جو اسلام نہیں لائے، تو اب ان میں سے کسی کو ہدایت ملتی ہے تو ہو سکتا ہے کئی طرح کی مشکلات کا سامنا بھی ہو، لیکن جو مسلمان ہوا ہے وہ ڈٹ کر پھر اس پر کھڑا رہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، آپ مسلمان ہوئے، ماں کے ساتھ ان کا ایک احترام تعظیم والا خدمت والا انداز تھا، لیکن ایک دن جب یہ مسلمان ہوئے تو ماں نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا، نیا دین اختیار کر لیا، ہمارا پچھلا چھوڑ دیا، تم یہ دین چھوڑ دو۔ تو نے کہا میں تو نہیں چھوڑوں گا۔ تو ماں نے کہا یہ مجھ سے محبت بڑی کرتا ہے، تو ماں نے ایسی بات کی کہ اگر تو نہیں چھوڑے گا تو میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی اور بھوکھی رہوں گی، پیاسی رہوں گی، مر جاؤں گی، لوگ تجھے کہیں گے تو اپنی ماں کا قاتل ہے، تو چھوڑ یہ۔ اب یہ اتنی بڑی بات ہو گئی، لیکن ان کے دل میں الحمدللہ ایمان تھا، حضور کی محبت تھی، اور جب یہ محبتیں اور ادھر سے گھر سے کوئی اور چیزیں بیچ میں حائل ہو جائیں تو پھر صحابہ حضور کی محبت کو اختیار کرتے تھے، یہی ترجیح دیتے تھے، اور یہی ایمان کا حکم ہے، اور یہی قرآن اور حدیث کا حکم اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ تو یہ انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ ایک دن اور ایک رات گزری تو ماں میں کچھ کمزوری بھی آ گئی، کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا، بس بیٹھی۔ اگلے دن اور مزید ہوا تو یہ ماں کے پاس گئے، ماں کو کہتے ہیں ماں میری بات سن۔ کہا کہ میں ایمان لا چکا ہوں، میں مسلمان ہوں، اب اگر تمہاری یہی شرط ہے کہ میں اسلام سے پھر جاؤں پھر تم کھاؤ گے تو میں تو ایسا کرنے والا نہیں ہوں۔ اگر 100 مائیں ہوں اور وہ مجھے یہ کہیں تو میں پھر بھی اسلام سے نہیں پھروں گا، جو میں نے کلمہ پڑھ لیا سو پڑھ لیا۔ یہ 2 ٹوک بات کر کے کہا اب تمہاری مرضی، کھاؤ یا نہ کھاؤ۔ تو یہ خود فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میری ماں نے کھانا شروع کر دیا کہ یہ تو اب اس راستے سے ہٹنے والا نہیں۔ تو یہ واقعہ ہم سب کے لیے آئیڈیل ہے محترم ناظرین کرام۔ کئی لوگ ایسے کہتے ہیں کہ بھائی یہ کام اس وجہ سے کر لیا، یہ دوست کی وجہ سے کر لیا، بھائی کی وجہ سے کر لیا، ماں کے لیے، باپ کی وجہ سے کر لیا۔ اگر اللہ کی نافرمانی والا کام ہے تو اس کے جواب دیں، ہم اس کی پکڑ اور گرفت ہماری ہوگی۔ تو لہذا ایسے موقع پر مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں جن کاموں میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو۔
آگے حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید آگے نصیحت فرمائی، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ فرمایا اے میرے بیٹے، برائی اگر رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ پتھر کی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ اسے لے آئے گا، بے شک ہر باریکی کا جاننے والا اور خبردار ہے۔ اللہ ہر باریکی کو جاننے والا بھی ہے اور خبردار بھی ہے۔ یہاں دیکھیے اللہ پاک نے حضرت لقمان کا وہ قول نقل فرمایا، یعنی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ کہا، اور ہمارے لیے بھی یہ آئیڈیل اور رہنما ہے کہ برائی اگر پہاڑوں میں، کہیں چٹانوں میں، پتھر اور پتھر کے اندر، اور وہ بھی ایک ذرہ ہو، وہ بھی اللہ لائے گا، آسمانوں میں ہو یا زمین میں کہیں بھی ہو، اللہ لائے گا۔ تو جب آدمی کا یہ تصور بن جائے نا، پھر نافرمانی کی طرف نہیں جائے گا، پھر گناہ کی طرف نہیں جائے گا، کہ اللہ پاک اسے لائے گا قیامت کے دن، اور وہ ہر باریکی کو جاننے گا۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے وہ اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے گا وہ بھی اسے دیکھے گا۔ بھلائی کرنے والا بھی دیکھے گا، برائی کرنے والا بھی دیکھے گا۔ تو لہذا آدمی اپنی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے، اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں چاہیے، اس پہ بھی گرفت اور پکڑ ہو سکتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ کہا ہے میرے بیٹے، نماز قائم رکھ اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کر، اور تجھے جو مصیبت آئے اس پر صبر کر، بے شک یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے، یہ ہمت والے کاموں میں سے، یہ بڑے کام ہے۔ بظاہر کوئی آدمی سمجھے کہ یہ چھوٹے کام ہے، نہیں، بڑے کام ہے۔ نماز کا قیام قائم رکھنا، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا اور مصیبتوں پر صبر کرنا، بڑے ہمت والے کام اگر کوئی یہ کرتا ہے۔ اگر ارشاد فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، کہا کہ اپنے چلنے میں درمیانی چال چل اور اپنی آواز کو کچھ پست رکھ۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ چلنے میں بھی میانہ روی اختیار کرنا اور اپنی آواز کو بھی پست رکھنا، خام خواہ بلا وجہ چلا چلا کر یہ گفتگو کرنا، انداز یہ اپنانا، یہاں اس کی ممانعت فرمائی۔ کوئی بات ہو، جھگڑا شروع، اونچی اونچی آوازیں نکالنا شروع، ممانعت فرمائی۔ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر فرمایا گیا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور رحمان کے وہ بندے ہیں جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں، زمین پر آہستہ چلتے۔ تو یہ انداز ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے۔ یہ کتنے خوبصورت اصول رہنما قرآن میں یہ بیان فرمائے گئے۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہماری نسلوں کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے، یہ نور ہے، شفا ہے، جنت کا راستہ ہے۔